بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسر پڑھیں گے آج انشاءاللہ تعالیٰ، پیج نمبر 58 ہے۔ اس میں یہ ہوگا کہ ہم نے کسی چیز کے بارے میں تخصیص دینی ہو تو اس کو حسر کہتے ہیں۔ اگر ہم نے کوئی خبر کسی چیز کے بارے میں ایسے دینی ہے کہ یہ بات اسی کے لیے ہی ہے، یہ کام صرف اسی کے لیے مختص کیا جا رہا ہے، یہ بات صرف اسی کے لیے ہے، تو اس کو ہم کہیں گے کہ حسر۔ حسر کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ محاصرہ سے نکلا ہے۔ محاصرہ کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کے گرد دائرہ لگا لینا کہ یہ چیز بس اسی کے ساتھ مخصوص ہے، اس کو حسر کہتے ہیں۔ جیسا کہ ایک بات تو یہ ہے کہ دعا عبادت ہے، یہ ایک جملہ ہے کہ دعا عبادت ہے، لیکن اگر ہم کہیں کہ دعا ہی عبادت ہے تو یہ ہم نے حسر پیدا کر دی ہے۔ یعنی جو خبر تھی کہ عبادت ہے، اور ہم نے کہہ دیا کہ وہ خبر صرف دعا کے لیے ہے، دعا ہی عبادت ہے، تو اس کو حسر کا کانسیپٹ کہتے ہیں۔ اس میں کرنا کیا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے جملے میں حسر یعنی تخصیص کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے مبتدا یعنی یہ وہ چیز جس کے بارے میں وہ خبر ہوگی، اور خبر کے درمیان ایک حالت رفع کی ضمیر لگائی جاتی ہے۔ اب دیکھیں کہ وہ اسم جس کی بات کرنی ہے وہ مبتدا کے طور پہ تو ہے ہی ہے، اس کے ہوتے ہوئے اس کے لیے ایک ضمیر لگے گی۔ عام طور پہ ہوتا یہ کہ یا تو اسم استعمال ہوتا ہے کسی جملے میں، اور یا پھر اس کی جگہ اس میں ضمیر استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پر جو اسم موجود ہوگا وہ مبتدا ہوگا، اس کے ہوتے ہوئے اسی کے لیے ایک ضمیر استعمال کی جائے گی۔ ایک تو بات یہ ہوگی۔ دوسرا یہ کہ اس کے بعد جو خبر ہوگی اس کو معرفہ بنا دیا جائے گا۔ عام طور پہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے کہا کہ معرفہ اور نکرہ کا کمبینیشن ایک جملہ بناتا ہے، لیکن ہم نے معرفہ کے ساتھ معرفہ ہی لگانا ہے، یعنی مبتدا اور خبر دونوں معرفہ ہوں گے، درمیان میں ایک ضمیر آ جائے گی جو کہ اپنے مبتدا کے مطابق ہوگی۔ بس اتنا سا اس کا کانسیپٹ ہے گرامیٹیکلی، اور اس کے بعد مفہوم پیدا ہو جائے گا حسر کا۔ اس کے بعد اس سے سبق میں باقی صرف مثالیں ہی ہیں، اور آئی تھنک کہ اس میں کوئی زیادہ تفصیل نہیں ہے، ایک ہی صفحے کا یہ ہمارے پاس سے سبق ہے، تو ہم اس کو ذرا مثالوں کے ساتھ سمجھتے ہوئے آگے چلتے ہیں۔ تو دیکھیں دعا عبادت ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں الدعاء عبادتن، الدعاء عبادتن۔ تو عبادتن کیا ہوتا؟ نکرہ ہوتا۔ تو الدعاء هو العبادہ یا هو العبادت، تو اس میں دیکھیں کہ دعا تو ظاہر ہے کہ معرفہ ہی ہے، اور اس کے بعد آپ نے ضمیر لگائی، اور ضمیر لگانے کے بعد آپ نے جو خبر تھی اس کو بھی ال کے ساتھ معرفہ بنا دیا۔ الدعاء هو العبادت، کہ دعا ہی تو عبادت ہے یا دعا ہی عبادت ہے۔ اس کے بعد آگے کیا ہے جی؟ ان المنافقین هم الفاسقون۔ اب منافقین میں انہوں نے زور دیا ہوا ہے کہ جب یا استعمال کیا، سبز رنگ میں یا شو کیا ہے، وہ کس لیے؟ کیونکہ پچھلے سبق کا کانسیپٹ یہاں پر آ رہا ہے، اور وہ کیا کانسیپٹ ہے جی؟ کہ انا لگنے سے وہ چیز حالت نصب میں گئی ہوئی ہے، منافقون سے منافقین ہو گیا، تو یہ تو بات ہوگی پچھلے سبق کی۔ ان المنافقین هم الفاسقون، تو ہم آ گیا، منافقین جمع ہے، ہم بھی جمع کا صیغہ ہے ضمیر کے لحاظ سے۔ ان المنافقین هم الفاسقون، یہاں آپ دیکھ لیں کہ ال کے ساتھ آیا ہے فاسقون، کیونکہ ہم نے اس کو بھی معرفہ بنا دیا ہے لام لگا کے۔ بے شک منافق ہی نافرمان ہے۔ تو یہ جو ہی والا کانسیپٹ آ رہا ہے اسی کے ساتھ آج ہم دیکھ رہے ہیں معاملات کو اور اس کی قواعد کو۔ ان الآخرۃ ہی دار القرار، تو دیکھیں آخرہ مؤنث چیز ہے تو اس کے لیے ہوا نہیں آیا، ہی آ گیا۔ ان الآخرۃ ہی دار القرار، بے شک آخرت ہی آرام کی جگہ ہے، یا آخرت ہی تو قرار کی جگہ ہے، آرام کی جگہ ہے۔ اسی طرح سے دیکھیں جی، ان الدار الآخرۃ لہی الحیوان، کہ بے شک آخرت کا ٹھکانہ، دار الآخرت کی جگہ ان نہ لگنے سے ان الدار الآخرۃ لہیہ، یہاں پر لام آپ جانتے ہیں لام تاکید ہے، لہی الحیوان رہنے کی جگہ، زندگی کی جگہ، حیات سے سمجھ لیں اس کو۔ ان ربک هو الخلاق العلیم، تو ربا کا تیرا رب، تو یہاں پر جو ہوا استعمال ہوگا وہ ربا کی ضمیر کے طور پہ آئے گا، کیونکہ بات تیرے رب کی ہو رہی ہے۔ ان ربک هو الخلاق العلیم، کہ بے شک تیرا رب ہی حقیقی پیدا کرنے والا اور جاننے والا، زیادہ جاننے والا ہے،
تو عالم سے زیادہ بڑی چیز علیم ہے، یہ مبالغے کا صیغہ ہے، عالم مبالغے کا صیغہ نہیں ہے، فاعل کے وزن پہ آنے والی چیزیں مبالغے میں نہیں ہے، فاعل کے وزن پہ ہی عالم آتا ہے، فعیل کے وزن پہ آنے والی چیزیں ذرا مبالغہ رکھتی ہیں اپنے اندر، تو یہ علیم جو ہے یہ فعیل کے وزن پہ ہے، جیسے راحم اگر ہم کہیں تو رحم کرنے والا، اور رحیم کہیں گے تو وہ زیادہ مبالغے میں آئے گا، اس میں زیادہ اضافی ایک چیز پائی جائے گی، مبالغہ پایا جائے گا۔ انہو هو الغفور الرحیم، یہاں پر دیکھیں پہلے بھی جو بات ہو رہی ہے وہ ضمیر ہی ہے، ضمیر کے اوپر ایک ضمیر آ رہی ہے، یعنی یہ بھی ایک بات سیکھ لیں کہ اگر پہلے ضمیر استعمال ہو رہی ہو تو اس کے اوپر ایک اور ضمیر لگا کر بھی ہم وہ یہ حصر پیدا کر سکتے ہیں۔ اوپر ایک بات اگر آپ کو یاد ہو اس کو بھی مزید واضح کرتے ہیں، آپ کو ایک نظر آ رہی ہے کہ جو ضمیر لائی جاتی ہے وہ حالت رفع کی ضمیر ہوتی ہے۔ اب اگر میں آپ سے یہاں پر پوچھوں انہو، تو یہ جو ہو ہے یہ ضمیر ہے حالت نصب کی، کیونکہ اس سے پہلے ایک جو ہے حروف ناصبہ میں سے ایک استعمال ہو رہا ہے انا کے ساتھ، انا ہوا کے ساتھ لگا تو ہو ہوا، اس کا مطلب ہے جو ہو ہے وہ حالت نصب میں ہے، اس کے ساتھ جو ضمیر آئے گی وہ حالت رفع کی ہوا آئے گی، انہو انہو هو الغفور الرحیم، بے شک وہی تو غفور الرحیم ہے۔ انکا انتا، اب دیکھیں کا کے ساتھ انتا، انتا کو آپ کہیں گے کہ ضمیر ہے، کا جو ہے وہ بھی ضمیر ہے، لیکن کا حالت نصب میں ہے اور انتا حالت رفع میں ہے۔ انکا انتا علام الغیوب، بے شک تو ہی غیب کو جاننے والا ہے، علام، تو یہ علام جو ہے وہ بھی عالم کا ایک مبالغے کا صیغہ ہے، علام۔ ان اللہ ہوا ربی و ربکم، ان اللہ، اب اللہ جو ہے یہ مبتدا ہے، اس کے اوپر داخل ہوا انا، تو ان اللہ سے اللہ بنا، ان اللہ ہوا ربی و ربکم، تو ہوا جو ہے یہ اللہ کے لیے ضمیر آئی، مقصد کیا تھا؟ حصر پیدا کرنا۔ آگے جی اصحاب الجنت هم الفائزون، بہت مشہور اور بہت وزنی آیت سورہ حشر کی، اصحاب الجنتی هم الفائزون، کہ بس جو کرائٹیریا ہے کامیابی کا وہ یہ ہے کہ جو جنت میں چلا گیا، جو صاحب جنت ہو چکا وہی کامیاب ہے۔ ان اصحاب الجنتی، جنت کے اصحاب جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، اصحاب تو اس کے لیے ہوا ہما ہم کا صیغہ استعمال ہوگا ضمیر کا، تو ضمیر ہم استعمال ہوئی ہے جس نے حصر پیدا کی، اصحاب الجنتی هم الفائزون۔ آگے دیکھیے الا ان حزب الشیطانی هم الخاسرون، اب دیکھیں حزب جو ہے یہ ہے تو واحد لشکر، لیکن یہ کولیکٹیو ناؤن ہے، اس کے لیے دیکھیں کون سی ضمیر استعمال ہوگی، واحد والی جائے جمع والی، تو ظاہر ہے کولیکٹیو ہونے کی وجہ سے جمع والی ضمیر یعنی هم الخاسرون، ہوا خاسرون استعمال نہیں ہوا، هم الخاسرون استعمال ہوا۔ آگے ہے جی الا ان حزب اللہ هم المفلحون، تو یہ حزب اللہ اور اوپر بھی حزب الشیطان انا کی وجہ سے، حزب الشیطان یا حزب اللہ ہی نہیں ہے بلکہ حزبہ ہے، اور یہ کس کی وجہ سے ہے؟ انا کی وجہ سے۔ الا کا مطلب ہوتا ہے جان لو، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، کہ جان لو کہ بے شک اللہ کا لشکر ہی، اللہ کا گروہ ہی فلاح پانے والا ہے۔ فَإِنَّ حزب اللہ هم الغالبون، بالکل جی اسی پیٹرن پہ ایک اور آیت، آگے نوٹ کو دیکھتے ہیں جی، بڑی یہ بھی ایک دیکھنے والا اور غور طلب نکتہ ہوگا، بعض اوقات مبتدا اور خبر کے درمیان والی ضمیر حذف کر دی جاتی ہے، البتہ خبر کو بدستور معرفہ رکھا جاتا ہے جو جملے میں حصر کو ظاہر کرتی ہے۔ دیکھیں اللہ الصمد، اب یہ اگر چیز ہے تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں جی ہوا کو بھول جائیں، بیچ میں ہے ہی نہیں، اللہ الصمد دونوں معرفہ، تو آپ کہیں گے کہ یہ تو مرکب توصیفی ہے اللہ الصمد، لیکن اگر آپ
ایسے کسی سلسلہ کلام میں موجود ہیں جہاں پر وہ یعنی ایک پورا پیراگراف چل رہا ہے، جملے کے اوپر جملہ چل رہا ہے، تو ایک چیز آپ وہاں پہچان جائیں گے کہ یہاں پر اس پورے کے پورے پیرا میں، اس پورے کانٹیکسٹ میں یہ بیچ میں مرکب ناقص نہیں ہو سکتا، یہ ہے تو مرکب تام، پورا جملہ ہے۔ اب پورا جملہ ہے تو اس کو جسٹیفائی آپ کرنے کے لیے کہیں گے کہ یہ درمیان میں کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے تھی جو کہ خبر کو بھی معرفہ کرتی، لیکن وہ اس وقت محذوف ہے۔ آپ دیکھیں میں نے شروع میں ایک دو جگہ عرض کرتا رہا ہوں کہ عام طور پہ مرکب ناقص جو ہوتے ہیں ان کا استعمال کچھ الگ سے ہوتا ہے۔ عام طور پہ ہیڈنگ کے طور پہ مرکب اضافی، ہیڈنگ کے طور پہ مرکبات ناقص استعمال ہوتے ہیں، جیسے صبح کی سیر یا سردی کا موسم۔ تو یہ مرکبات عام طور پہ کسی پیراگراف کے یا ایک تسلسل کے اندر نہیں آتے۔ تو پہلے آپ نے کانٹیکسٹ سے پہچاننا ہے کہ مرکب ناقص کا سٹرکچر ہونے کے باوجود یہ مرکب تام ہے، اور مرکب تام ہے تو اس کے ساتھ کیا ایسی بات ہوئی کہ یہ اس وقت خبر بھی معرفہ ہے۔ تو وہاں پر پھر ہم کہیں گے کہ جی یہ حسر والا جملہ تھا جس میں درمیان والی جو کی پلیئر قسم کی جو ضمیر تھی وہ محذوف ہو گئی ہوئی ہے۔ تو اس پوائنٹ کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ تو اللہ الصمد کو آپ نے ترجمہ جملے والا ہی کرنا ہے، مرکب ناقص والا نہیں کرنا۔ اللہ ہی بے نیاز، ٹھیک ہو گیا جی؟ بہت ٹپیکل بات ہے، بڑی غور طلب بات ہے، لیکن بڑی انٹرسٹنگ بات ہے۔ اسی طرح سے ذالک الفوز الکبیر، تو بات ہے ذالک هو الفوز الکبیر، یہ ہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو خاص طور پہ ان آخری دو جملوں کو، اللہ الصمد کو اور ذالک الفوز الکبیر کو جو میں نے عرض کیا ہے، اس پہ ذرا غور کیجیے گا۔ اور یہ ہمارا آج کا سبق تھا جو کہ حسر پہ مشتمل تھا۔ بہت امپورٹنس ہے اس کیا کہنا چاہیے، اس ترکیب کی یا اس ٹاپک کی، اس